السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ IMF مشن اور حکومتی معاشی ٹیم کے درمیان مذاکرات کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے وفد نے اب تک کن اقدامات پر اطمینان اور کن امور پر عدم اطمینان کا اظہار کیا، اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ IMF مشن سے مذاکرات کا آج فائنل راؤنڈ۔ وفد مختلف حکومتی اقدامات سے مطمئن، بیرونی فائنینسی کے روڈ میپ پر عدم اطمینان کا اظہار، ادارہ جاتی اصلاحات میں سست روی پر بھی تحفظات۔ ذرائع کے مطابق فائنل راؤنڈ میں آئندہ بجٹ، مانیٹری پالیسی، کلائمیٹ فائنینسنگ، پینشن اور ویجز پر بات ہوگی۔ فاریکس مارکیٹ، بجٹ پروسیس میں تبدیلیوں اور ادارہ جاتی اصلاحات پر بھی بات ہوگی۔ IMF وفد صوبوں کے ساتھ فزیکل آپریشن، ڈیٹ اور کمیونٹی اسکیم پر مذاکرات کرے گا۔ ریونیو کے اقدامات اور صحت و تعلیم پر اخراجات کے امور بھی زیر غور آئیں گے۔ IMF وفد کے ساتھ مذاکرات آج مکمل نہ ہوئے تو منگل کو مختصر مذاکرات میں معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو ایئر کموڈور ایم عالم کی آج 11ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیف کا مرحوم کو خراج عقیدت۔ ایئر کموڈور ایم عالم نے 1 منٹ سے کم وقت میں بھارتی فضائیہ کے 5 ہتھیاروں کو مار گرایا۔ ایئر کموڈور ایم عالم کا 1965 کی جنگ میں 5 ہتھیارے مار گرانے کا ریکارڈ آج تک ناقابل تسخیر ہے۔ ISPR کے مطابق ایئر کموڈور ایم عالم کو شاندار کارکردگی پر ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیف کا مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ کا شاہین صفت ہوا باز اسکواڈرن لیڈر ایم عالم، جنہوں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ایک ڈاگ فائٹ کے دوران 5 انڈین ہنٹر جنگی طیارے 1 منٹ کے اندر مار گرائے، اپنی جرأت مندانہ صلاحیتوں سے تاریخ رقم کرنے والے اس بہادر سپوت کی آج 11ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا کی عملی تصویر۔ پاک فضائیہ کا شاہین اسکواڈرن لیڈر ایم عالم۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھارتی ہوا بازوں کو اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ ایم عالم 1952 میں فضائیہ میں آئے اور 2 اکتوبر 1953 کو کمیشنڈ عہدے پر فائز ہوئے۔ ایم عالم نے ایک ڈاگ فائٹ کے دوران 5 انڈین ہنٹر جنگی طیارے 1 منٹ کے اندر مار گرائے، ان میں سے 4 بھارتی طیارے صرف 30 سیکنڈز میں زمین بوس کیے۔ اس مشن میں ایم عالم نے F-86 سیبر طیارہ اڑایا۔ مجموعی طور پر ایم عالم نے 9 طیارے گرائے اور 2 کو نقصان پہنچایا، ان میں 6 ہاک ہنٹر طیارے تھے۔ فضا میں لڑی جانے والی جنگ کے حوالے سے یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ ان کا یہ کارنامہ گینیس بک آف ورلڈ میں درج ہے۔ قوم کا یہ قابل فخر سپوت 18 مارچ 2013 کو 78 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں شہید فوجی نوجوانوں کو آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں شہداء کے اہل خانہ، پاک فوج کے افسران اور عمائدین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ میر علی میں شہید فوجی جوان پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ پاک فوج کے دستوں کی شہداء کی قبروں پر سلامی، اہل خانہ کو دفاع وطن کے لیے اپنے پیاروں کی قربانیوں پر فخر۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید کو اسلام آباد اور کیپٹن محمد احمد بدر شہید کو تلگنگ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حوالدار صابر کی ضلع خیبر، نائک خورشید کی لکی مروت اور سپاہی ناصر کی تدفین پشاور میں ہوئی۔ سپاہی راجہ کو ہاٹ اور سپاہی ساجد کو ایبٹ آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے بہادر جوانوں کی یہ قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ مادر وطن سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک ہماری یہ جنگ جاری رہے گی۔ ویلکم بیک۔ MKM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا یہ کہنا ہے کہ MKM پاکستان نے دلیلوں کے ساتھ مردم شماری میں مقدمہ لڑ کر کراچی کی بڑی آبادی کو بازیاب کرایا۔ ہمارے مطالبے پر حکومت کو 5 سال قبل مردم شماری دوبارہ کرانی پڑی۔ 5 سال میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے کہ وقت سے 5 سال پہلے ہم نے اپنے آپ کو، اپنی آواز کو، اپنے عزم کو اتنا مضبوط رکھا کہ کرانا پڑا حکومت کو وقت سے 5 سال پہلے مردم شماری۔ اور اس مردم شماری میں سے ہم نے ہمیشہ جس طرح ڈنڈی اور ڈنڈا مارا جاتا رہا ہے، اس کے بجائے ہم نے اپنا آدھا حق لے لیا ہے۔ اور پنجاب میں سینٹ انتخابات صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور نے امیدواروں کی عبوری فہرست جاری کر دی۔ سینٹ کی 12 نشستوں پر مجموعی طور پر 28 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔
पंजाब में सेनेट इंतखाबात। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर ने उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की 12 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 28 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर 16 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जनरल नशिस्तों पर तलाल चौधरी, मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब, एजाज मिनहास उम्मीदवार हैं। वलीद इकबाल, वसीम शहजाद, अहद चीमा, परवेज रशीद, हामिद खान ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। ख्वातीन की 2 नशिस्तों पर 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मखसूस नशिस्तों के लिए सनम जावेद, फायजा अहमद और अनुशे रहमान के नाम शामिल। पंजाब में सेनेट की टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुस्तफ़ा रमदे समेत 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि एक अक़लियती नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों खलील ताहिर संधू, तारिक जावेद और आसिफ आशिक ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 19 मार्च तक मुकम्मल की जाएगी। 21 मार्च को कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। 2 अप्रैल को पंजाब असेंबली लाहौर में पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध से सेनेट के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। सिंध की 12 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, MKM और PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद और आज़ाद समेत 33 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। तफसीलात कराची से देखिए। सेनेट इलेक्शन कमीशन ने नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। सिंध की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सेनेट की जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के अशरफ अली जतोई, सैयद मसरूर अहसन, सैयद काजिम अली शाह, नदीम अहमद भुट्टो, अहमद नायाब, दोस्त अली चेजर जनरल नशिस्त के उम्मीदवार हैं। सेनेट की जनरल नशिस्त पर MKM के मोहम्मद अबू बकर, रऊफ सिद्दीकी, शब्बीर कायम खानी, आमिर चिश्ती, हुमायूं सुल्तान उम्मीदवार हैं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाए। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों में नजीब हारून, अब्दुल वहाब, अली ताहिर, राजा जाखरानी, शहबाज जहीर, निगहत मिर्जा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 5 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में मंजूर भट्टा और अब्दुल वहाब ने कागजात जमा कराए। दूसरी जानिब खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर 6 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। अक़लियतों की सेनेट की 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के बोंजो मिल, सुरेंद्र दास, आज़ाद उम्मीदवार भगवान दास हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदारती इलेक्शन जीत लिया है। पुतिन 87.97% वोट लेकर 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब हो गए। रूस में होने वाले सदारती इंतखाबात में वोटर्स का टर्नआउट 67% रहा। खबर एजेंसी के मुताबिक 3 रोज़ा पोलिंग में सदर पुतिन के मद्दे मुकाबिल 4 उम्मीदवार थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदारती इलेक्शन जीत लिया है। पुतिन 87.97% वोट लेकर 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब हो गए हैं। कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर के एजाज़ में तकरीब के मौका पर खालिस्तान सिख मूवमेंट का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुंतज़मीन को तकरीब मनसूख करना पड़ गई, जबकि कैलगरी में मुनक्कद होने वाली तकरीब में दिन खालिस्तान तहरीक के दर्जनों कारकुनान इमारत के बाहर जमा हो गए। सिख मुजाहिरीन घंटों बिल्डिंग के बाहर नारेबाजी करते रहे। शुरका ने भारतीय हुकूमत पर हरदीप सिंह नजर के कत्ल के इल्जामात लगाए। किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद थी। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।